السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد پڑھنے والے لوگ اکثر یہ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ تہجد کی نماز کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تین لوگوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ شخص جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رات کو تہجد کے لیے اٹھنے والے شخص سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ان سے۔ اور دوسرے نمبر پر اس قوم سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو قوم جماعت کے لیے صف بندی کرتے ہیں، نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اس قوم سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو قوم جہاد میں اللہ کے راہ میں صف بندی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قوم سے بھی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ان تین لوگوں میں سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی نماز ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں کہ سردی کے موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود بھی ہماری وہ نماز نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ تو بہت سے لوگ تہجد کی نماز پڑھنے والے یہ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں کہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنی نیند کو چھوڑ کر، گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی نماز نہ ہوتی۔ یہ کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے انسان کو اگر اسے پتہ چلے کہ میں نے اتنی محنت کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے تہجد کی نماز پڑھنے والے اپنی یہ ایک غلطی کی اصلاح کر لے۔ یہ ویڈیو میں اسی لیے بنا رہا ہوں تاکہ جن ساتھیوں کی یہ غلطی ہے وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے۔ تو وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوتی؟ سنیے، اکثر ساتھی ایسے ہیں جو یہ غلطی کرتے ہیں۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز کو غلط ٹائم میں پڑھتے ہیں، صحیح وقت ان کو معلوم نہیں ہوتا تہجد کی نماز پڑھنے کا، تو وہ غلط وقت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ غلط ٹائم کیا ہے؟ وہ غلط ٹائم یہ ہے کہ وہ اکثر ساتھی ایسے ہیں، 80% لوگ ایسے ہیں جو فجر کی اذان سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اٹھ گئے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ فجر کی اذان تو ابھی تک نہیں ہوئی، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی تہجد کی، اس کے بعد اذان ہوئی تو سنتیں پڑھ لی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک فجر کی اذان نہیں ہوئی ہے تو چلو ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ٹائم ہے، یہ تہجد کا وقت نہیں ہے۔ تو جب ایک نماز کا وقت نہ ہو، آپ اس وقت کے اندر دوسری نماز پڑھیں تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ مثلا یوں سمجھے کہ آپ فجر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں تو آپ کی ظہر کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اسی طرح اگر آپ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لیں تو آپ کی عصر کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح تہجد کی نماز اگر آپ فجر کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے پڑھیں گے تو اس سے آپ کی نماز تہجد کی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز فجر کے وقت میں پڑھی ہے، آپ نے تہجد کی نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی ہے، حالانکہ یہ تہجد کا وقت نہیں ہے، یہ فجر کا وقت ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ جو فجر کی جو اذان ہے، اکثر اوقات میں بہت سے مؤذن ایسے ہیں جو فجر کی جو اذان ہے، فجر کا وقت داخل ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اذان دے دیتے ہیں۔ جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو وقت کے داخل ہونے کے تقریباً
25 منٹ، آدھا گھنٹہ، کبھی کبھار تو پونے گھنٹے کے بعد اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مؤذن دیر سے اٹھتا ہے، وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو وہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ کے بعد اذان دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ وقت فجر کا وقت چل رہا ہے، لیکن اذان فجر کے وقت کے داخل ہونے کی تقریباً آدھے گھنٹے 40 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ تو اس وقت اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وقت فجر کا وقت ہے، تہجد کا نہیں ہے۔ تہجد کا صحیح وقت آپ جانیں گے، صحیح وقت میں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی۔ صحیح وقت کون سا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ تہجد کا جو صحیح وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر شروع ہوتا ہے صبح صادق تک، یعنی طلوع فجر تک، صبح صادق تک تہجد کا ٹائم ہے۔ عشاء کی نماز، عشاء کی فرض نماز جب آپ پڑھیں اس کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ تہجد کی نیت سے نوافل پڑھیں، آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ رات کے آدھے سے گزرنے کے بعد آپ نوافل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن صبح صادق ہونے کے بعد، جس کو طلوع فجر کہتے ہیں، طلوع فجر ہونے کے بعد اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی صبح صادق ہونے کے بعد فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے، ابھی اذان آدھا گھنٹے کے بعد ہوگی، تو اس اذان سے پہلے اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو گویا آپ نے فجر کے وقت میں یہ نماز پڑھی ہے۔ تو اس لیے اکثر ساتھی یہ کرتے ہیں، یا اکثر میری ماں بہنیں ایسے ہوتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اذان ابھی تک فجر کی نہیں ہوئی ہے تو چلو تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح تہجد کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ تہجد کی نماز کا وقت جانیے۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کسی عالم سے پوچھیں، اپنی مسجد کے امام سے پوچھیں۔ اگر آپ پوچھنا نہیں چاہتے ہیں تو مسجدوں کے اندر کیلنڈر لگے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ایسی گھڑیاں مسجدوں کے اندر موجود ہے جس میں باقاعدہ ہر نماز کا وقت لکھا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو فجر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو صبح صادق سے پہلے تہجد کا وقت ہے، تو جس وقت سے صبح صادق شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ صبح صادق ہونے کے بعد آپ تہجد کی نماز نہ پڑھیں، اس وقت آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تہجد کی نماز کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، یا فجر کی نماز کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، یا ویسے بھی کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ پوچھنا چاہتے ہو، آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تہجد کی نماز صحیح وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔